پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی، جو سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ناظرین، اور جو ریڈیو پہ ہمیں سن رہے ہیں سنا 89.4 پہ، ان سامعین کو بتاتا چلوں کہ باخبر کشمیر حالات حاضرہ کے مختلف موضوعات پہ پروگرام ہوتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ پیش کرتے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا حالات حاضرہ سے مختلف ہے، ایک سوشل ایشو پہ ہے، سوشل آرگنائزیشن پہ گفتگو کریں گے، اور ایک مورثی مرض ہے ہیموفیلیا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت غیر سرکاری تنظیم ہے دیا ویلفیئر آرگنائزیشن، جس کا ایک وفد آیا ہوا ہے سنو 89.4 پہ، اور وہ آزاد کشمیر میں ہیموفیلیا جو بیماری ہے اس کے حوالے سے آگاہی سیشن دینے کے لیے آیا تھا، اور آزاد کشمیر یونیورسٹی اور دیگر مختلف مقامات پہ مختلف شخصیات سے یہ لوگ ملے اور ان کو بتایا کہ یہ ہیموفیلیا جو ہے وہ کیا مرض ہے، اس کی حفاظت کے حوالے سے آگاہی، اویئرنیس، اور باقی یہ کہ یہاں پہ مزید بھی سرگرمیاں مستقبل میں ان کو کرنے کا ارادہ ہے۔ اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں راحیلہ اشرف، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کی، اور سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے۔ راحیلہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ تشریف لائی۔ بڑا اچھا ایک مقصد ہے، بڑا اچھا ایک مشن ہے جس کے تحت آپ نے کشمیر کا سفر کیا۔ یقیناً آپ سے گفتگو ہو رہی تھی جب ہم آفس میں بیٹھے تھے کہ کار خیر جو ہے، کار خیر بھی قسمت والوں کے نصیب میں ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ کار خیر کا جو ہے نا وہ فریضہ وہ ان لوگوں کو اس کے لیے منتخب کرتا ہے کہ جو اس کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ہیموفیلیا ہے ہمارے سننے والوں کے آگاہی کے لیے یہ کیا ہے؟ بہت شکریہ سر، آپ نے موقع دیا ہمیں آج کہ ہم لوگ اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جن سے ہم سامنے مل نہیں سکتے ہیں۔ وہ والدین سے آگے بچوں میں منتقل ہوتی ہے، یہ جینیٹک ڈیزیز ہے، بلیڈنگ ڈس آرڈر بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک فیملی کے 2-2 3 بچے ہیں جو ہیموفیلیا کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس میں سر یہ ہے کہ ہر انسانی باڈی کے اندر 13 فیکٹر ہیں جو ڈفرینٹ کام سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ بلڈ کو کلاٹ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جو ہیموفیلیا پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اندر ان 13 فیکٹر میں سے کوئی ایک جو فیکٹر ہے وہ ایبسنٹ ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا۔ وہ فیکٹر 8 ہو سکتا ہے، 9، 7 یا 1 ملی بینڈ فیکٹر ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر مریض کو چوٹ یا کٹ لگ جائے تو اس کے جسم سے نکلنے والا خون بند نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس کے اوپر الفی ڈالیں، بینڈیج کریں یا اسٹچ لگوائیں، کیونکہ قدرتی طور پہ ان کی باڈی کے اندر وہ فیکٹر جو ہے مس ہوتا ہے جو بلڈ کو کلاٹ کرتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سر عام انسان ہے، اگر ان کو چوٹ یا کٹ لگ گئی تو اگر چھوٹی موٹی چوٹ ہے تو زیادہ سے زیادہ بینڈیج کروانے سے، اسٹچ لگوانے سے وہ کور ہو جاتی ہے، پر اگر وہی چوٹ ہیموفیلیا پیشنٹس کو لگ جاتی ہے تو وہ چوٹ کور نہیں ہوتی جب تک ہم جو مطلوبہ فیکٹر ان کی باڈی میں مس ہے وہ ہم ان کو انجیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ جی اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس سے متاثرہ جو شخص ہے یا مریض ہے اس کے علاج کہاں ہو سکتا ہے، اور اس کے علاج کا سارا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ سر جب علاج کی بات ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ بیماری جو ہے نا سٹارٹ میں ہی ڈائگنوز ہو جاتی ہے میل میں، جب بچوں کی ختنے کروائے جاتے ہیں تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی بلیڈنگ سٹاپ نہیں ہوتی۔ وہ اگر تو زیادہ تر جو پیشنٹ ہے وہ 4-4 5-5 یا ہفتہ بلڈ زیادہ رسنے کی وجہ سے یا تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اگر وہ کسی ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان کی کرواتے ہیں ٹیسٹ پی ٹی اے پی ٹی ٹی اور فیکٹر لیول، جس میں پیشنٹ ڈائگنوز ہو جاتا ہے ہیموفیلیا کا۔ وہ ڈائگنوز تو ہو گیا، اب اس کو جو فیکٹرز ہیں جو میڈیسن ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی نہیں بنا رہی، نہ ہی کسی میڈیکل سٹور پہ دستیاب ہے، وہ آؤٹ آف کنٹری سے امپورٹ کی جاتی ہے اور ان پیشنٹس کو لگائی جاتی ہے۔ جی، تو ایک جو مریض ہے جو اس سے متاثر ہو گیا ہے
اس کو آپ کیا بتائیں گے کہ اس کے علاج کے لیے علاج یا میڈیسن کی وجہ سے وہ کیا کریں؟ سر سب سے پہلے تو میں اس کے سمٹمز بتانا چاہتی ہوں. جو لوگ سن رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کے ارد گرد کوئی ایسا پیشنٹ پایا جاتا ہے تو اس کے وہ یہ ٹیسٹ کروائیں. ہو سکتا ہے وہ ہیموفیلیا پیشنٹ ہو تاکہ اس کے ٹریٹمنٹ کو پاسبل بنا سکیں. جیسے کہ جسم پہ نیلے نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہیموفیلیا پیشنٹس ہوتے ہیں. اس کی باڈی کے اوپر ڈفرینٹ جگہوں پہ بلو اسپاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اگر انہیں چھوٹے بھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, کٹ لگ جاتا ہے, ان کا خون نکلنا بند نہیں ہوتا. سر دوسری ایک اور بات ہے کہ ضروری نہیں کہ اس پیشنٹ کو چوٹ یا کٹ لگے گا تو دین ہی اس کا خون نکلنا ہے. ان کے انٹرنل جوائنٹس میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اتنی سویل ہو جاتے ہیں کہ انسان دیکھ نہیں سکتا. اتنی تکلیف میں یہ لوگ ہوتے ہیں. تو ایک ریزن اس کی ہے کہ کٹ یا چوٹ لگنے کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے, اور ایک ان کو خود ہی ناک سے منہ سے خود ہی خون آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو سمٹمس میں یہ ہے, اور سمٹمس میں یہ کہوں گی اگر ارد گرد جہاں تک بھی میری آواز آ رہی ہے یہ لوگ سن رہے ہیں ان کے ارد گرد اگر کوئی ایسا پیشنٹ جو ان کو نظر آتا ہے یا کوئی فیملی ہسٹری ہے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ فری آف کاسٹ ان پیشنٹس کا علاج کریں گے. دوسرا میں یہ بھی کہوں کہ ہیموفیلیا جو بیماری ہے یہ پوری لائف کی ہے, 1 2 دن 5 دن اور 10 دن کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا علاج یعنی مستقل ہونا ہے اور مستقل بنیادوں پہ آپ کی آرگنائزیشن ایسے مریض کو اسپانسر کر سکتی ہے. جی بالکل. اچھا, آپ سے رابطہ اگر کرنا ہو تو ہمارے ناظرین اور سامعین جو اس وقت ہمیں اس وقت فالو کر رہے ہیں ان کو کیا بتائیں گے کہ سر ہمارے جو نمبر ہیں وہ 0524601010 یہ نمبر پی ڈی سی ایل کا ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں, ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہمارا موبائل نمبر ہے 0334010111. ان نمبرز پہ آپ رابطہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. رجسٹریشن ہے وہ کروا سکتے ہیں, یا کوئی معلومات لینا چاہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے دیا ویلفیئر آرگنائزیشن, وہ اس کے علاوہ بھی ہیموفیلیا کے علاوہ بھی کچھ منصوبوں پہ کام کرتی ہے؟ جی بالکل سر, دیا ویلفیئر آرگنائزیشن بیسکلی ایجوکیشن, ہیلتھ اور وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے. ہیلتھ میں ہم لوگ جو ہے ہیموفیلیا پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اپنا ہاسپٹل ہے, اور ہم جو چھوٹی چھوٹی ڈیزیز ہیں, بخار, نزلہ, زکام, بخار, بلڈ پریشر, شوگر, ان سارے پیشنٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگی فیسیز اور میڈیسن, ان کو بھی الحمدللہ سیالکوٹ میں ہم بالکل فری آف کاسٹ ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں, فری میڈیسن دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ہیموفیلیا پیشنٹس ہیں ان کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں, ان کے ایڈمیشنس کروا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسکولز والے ان کے ایڈمیشنس نہیں کرتے کہ کہیں بچے گر جائیں گے, چوٹ لگ جائے گی, تو ہم ان سے پھر بات کر کے ساری تو ان کے لیے ایڈمیشنس بھی کر رہے ہیں, ان کو اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ریموٹس ایریا میں فری میڈیکل کیمپس بھی کر رہے ہیں جہاں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے. تو اسی طرح سر ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں. ہم لوگ راشن ڈرائیو چلاتے ہیں منتھلی بیس پہ, ہماری ہیموفیلیا پیشنٹس فیملی ہیں. اس کے علاوہ وہ مسیک لوگ ہیں جن کو راشن کی ضرورت ہے, ہم ڈور سٹاپ پہ جا کے انہیں راشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں. اور فیوچر میں ہم لوگوں نے کشمیر ہم کیسے آئے, ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے کشمیر کی, رجسٹر ہے, بچی ہے, اور ان کے والد جو ہیں وہ بھی آرمی پرسن ہے, اور اس ٹائم ان کی پوسٹنگ جو ہے سیالکوٹ میں ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کشمیر میں یہ کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, یہاں تھیلاسیمیا پہ تو ورکنگ ہو رہی ہے, ہیموفیلیا پہ ورکنگ کوئی نہیں ہے, تو آپ لوگ یہاں اتنا کام کر رہے ہیں, اویئرنیس دے رہے ہیں, اور لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, تو ہمارے کشمیر میں بھی ضرورت ہے آپ اس کو بھی ٹچ کریں. دین پھر ہم لوگوں نے آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں میل کی اور ان سے رابطہ کیا, اور ہم لوگ یہاں آئے. ان کے ہمیں ڈفرینٹ کیمپسز میں, ہم 3 دن سے ادھر ہیں, ڈفرینٹ کیمپسز میں ہم لوگ سیمینارز آگاہی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور آج ہم نے میڈیکل کالج میں بھی سیمینار کیا ہے, اس کے علاوہ گرلس کالج میں بھی کیا ہے. اور یہ سیمینار کرنے کا مقصد اویئرنیس ہے زیادہ سے زیادہ. اور ہماری اویئرنیس سے میں شاکنگ ہوں کہ بڑے سارے لوگ ہیں, بڑے سارے بچے ہیں جو میرے پاس آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیملی ہسٹری ہے جو ہیموفیلیا کی ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ کہاں کروانا ہے. اچھا, کچھ عدد و شمار ہیں آپ کے پاس کہ پاکستان میں اس مرض کا شکار کتنے مریض ہیں, یا سر کشمیر سے متعلق کوئی؟ سر ابھی آزاد کشمیر میں تو ہمارا پہلا وزٹ ہے, وہ تو ہم اگر 3 4 5 وزٹس کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی ہیموفیلیا پیشنٹ رجسٹر ہو چکے ہیں, پھر ہی ہم آپ کو کوئی فگر دے سکتے ہیں. اور پاکستان میں بھی کوئی ابھی پراپر فگر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر ابھی اویئرنیس بہت کم ہے. ہمارے پاس 37 ایئر کی ایک فیمیل رجسٹرڈ ہوئی ہے ہیموفیلیا کی, اور اسے ابھی آگے پتا چلا کہ وہ ہیموفیلیا کا, حالانکہ وہ ڈائگنوسس تو پہلے ہی تھی نا.
پر کب پتہ چلی ہے؟ جب اس کی جو ہے سیزیرین ہوا ہے، اس کا بلڈ ویسٹ ہو رہا ہے، بلڈ لگ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا. پھر ڈاکٹرز نے جا کے پھر ان کے ٹیسٹ کروائے اور پھر ڈائگنوز ہوئی ہے ہیموفیلیا. اور جو پیشنٹ ڈائگنوز ہو بھی چکے ہیں نا سر، ان کو بھی نہیں پتا ہم نے اپنا ٹریٹمنٹ کہاں کروانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں اس پہ حکومتی سطح پہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے اور انفرادی سطح پہ کیا کام کرنے کی؟ سر سب سے پہلے تو حکومتی سطح پہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ یہاں اتنے اچھے ہاسپٹلز ہیں، ایمز ہے اور آرمی کا اپنا ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں. تو میں سب سے پہلے یہ چاہوں گی کہ ہیموفیلیا سینٹر بننا چاہیے. آپ کو ایک وارڈ جو ہے وہ مختص کر سکتے ہیں ان پیشنٹس کے لیے، اور ان ہیموفیلیا پیشنٹس کے لیے فیکٹرز وہاں مہیا کریں جو ڈائگنوزز ہیں پیشنٹس، تاکہ ان کا علاج جو ہے اچھے طریقے سے ہو سکے. اور سر اگر ان پیشنٹ کا بھی علاج ہو تو یہ پیشنٹ بھی ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں. اچھا، تو آپ کے پاس یقیناً ایسی مثالیں ہوں گی، کوئی ایک آدھ مثال ایسی بتائیں کہ کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس ہے؟ جی سر، ہمارے پاس سیالکوٹ میں ہمارے اپنے ہی ادارے میں رجسٹرڈ پیشنٹ ہے، وہ اس ٹائم ڈاکٹر ہے. میں نام اناؤنس نہیں کروں گی ان کا، اور اس ٹائم وہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ مرض جو ہے وہ قابل علاج بھی ہے؟ سر قابل علاج نہیں ہم کہہ سکتے، قابل علاج تو ہے ہی نہیں، ساری عمر ہی ان پیشنٹس کو فیکٹرز چاہیے. ہاں جی، اور اگر ان کی انٹرنل بلیڈنگ ہے تو ان کو ساتھ ساتھ فیزیو چاہیے. پر یہ ہے کہ اگر دیکھیے پیشنٹ ڈائگنوز سٹارٹ سے ہو گیا، اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ سے سٹارٹ ہے، تو اس کے نہ تو جوائنٹس خراب ہوں گے اور ان کے پراپر فیکٹرز بھی لگتے جائیں گے، تو وہ ایک ہیلدی لائف گزار سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آزاد کشمیر میں اگر اس پہ باضابطہ ایک شعبہ ہاسپٹلز میں بنایا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ سر اس میں سب سے پہلے ریکوائرمنٹ تو جگہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں پراپر ایک جو ہے بیڈس چاہیے، جگہ چاہیے، اس میں ڈاکٹر چاہیے، ساتھ ہمیں پیرامیڈیکل سٹاف چاہیے ادھر ہمیں. اور اس کے بعد رجسٹریشن ہوگی. جو ہیموفیلیا پیشنٹ ہم لوگ فرض کریں سیمینارز کر رہے ہیں، ہم ڈائگنوسس کر رہے ہیں، ہومیوپیتھی پیشنٹ ہیں، ان کو ہم وہاں رجسٹر کریں، پھر ہم ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو فیکٹرز لگا سکتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے فیکٹرز پرچیزنگ کی، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ ہم یہاں سے فنڈنگ کریں گے اور ان پیشنٹس کے لیے فیکٹرز منگوائیں گے. اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کے آزاد کشمیر میں بہت سے مخیر حضرات ہوں گے جو ڈونیٹ بھی کرتے ہوں گے، تو ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان پیشنٹس کے لیے ڈونیٹ کریں، منتھلی بیس پہ ان اسپانسر کر لیں پیشنٹس کو اور ان کے لیے ڈونیٹ کریں، تاکہ ہم ان کے علاج کو جو ہے مستقل طور پہ بنیادوں پہ جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. کیونکہ سر یہ ایک یا دو دن کا تو نہیں ہے علاج نا، مستقل ہے. بڑا زبردست، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. آپ اتنا شاندار جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں، آپ کی آرگنائزیشن، آپ کی ٹیم بڑی ایکٹیو ہے، اور یقیناً آپ جو آزاد کشمیر آئے اس کے بڑے اثرات ہوں گے، اور مستقبل میں اس بورسی مرض پہ نا کام اللہ کرے گا کا آغاز ہو جائے گا. اور آپ کی آرگنائزیشن کو سونا ایف ایم کی سطح پہ جتنی میڈیا کی سپورٹ ہوگی تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ عوام کو آگاہی دینے میں بھی اپنا حصہ ضرور آپ کے ساتھ. کوئی آخر میں کوئی پیغام دینا؟ جی سر، میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ اس آرگنائزیشن کی بنیاد جو رکھی تھی ہمارے ڈائریکٹر ہے محمد عامر صاحب، جو اس ادارے کے روح رواں ہیں، جنہوں نے اس کی پین لی. اور اگر وہ آج نہ ہوتے تو شاید یہ آرگنائزیشن نہ ہوتی، ہم لوگ نہ ہوتے، جو ہم اتنے لوگوں کی جو ہے ڈائگنوز کر رہے ہیں، رجسٹریشن کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، شاید وہ آج ہم نہ کرتے. تو ہم ان کے لیے میں یہی کہوں گی تھینک فل ان کی کہ انہوں نے یہ اس کو سٹارٹ کیا، اور آج ہم آزاد جموں کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. اور سر میری یہاں کی حکومت سے بھی اور میری اپیل ہے کہ وہ ضرور کوشش کریں کہ یہاں آزاد جموں کشمیر میں کوئی سینٹر بنائیں. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو لوکل لیول پہ کام کر رہے ہیں، ہم تو اکیلے خود کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک حکومت جو ہے انوالو نہ ہو. تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں موقع دیا کہ ہم لوگ اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. ISPR جو ہے ان کا شکریہ، طارق صاحب کا خاص طور پہ کہ انہوں نے بات سنی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے جس لیول تک بھی جا کے کہ ہم لوگ یہاں ایک سینٹر بھی بنائیں اور ڈائگنوزز کریں اور ان کے علاج کی طرف ہم لوگ روا دوا ہوں. بڑا اچھا ہوا، چلے آپ آئی اور آپ نے سب کو بتایا، سب کو اویئرنیس دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ ہمارے درمیان بھی موجود ہیں، اور آزاد کشمیر میں ایک اچھی ایکٹیویٹی آپ جو ہے نا وہ اس والے سے آپ کر رہی ہیں، اور مزید بھی شاید ایک دو دن سر صبح کیونکہ آپ کی ایک لوکل ہالیڈے ہے تو صبح بھی ہماری کوشش ہے، 1-2 پرسن سے ہم مل رہے ہیں اسی سلسلے میں.
اور نیکسٹ بھی ویکیشنز آ رہی ہیں آپ کی. آفٹر ویکیشن ہم لوگ آئیں گے ضرور اسکولز میں, کالجز اور یونیورسٹیز میں سیمینارز کریں گے تاکہ ینگ یوتھ کو ہم اویئر کر سکیں کہ وہ اس بیماری سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. سوائے اویئرنیس کے کوئی اور چیز نہیں جو اس بیماری سے ہم بچ سکیں سر, کیونکہ یہ کزن میرج سے زیادہ ایشو ہو رہا ہے اور ہم لوگ اسی لیے ینگ یوتھ کو زیادہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھی راحیلہ اشرف جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کی. ان سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی. ہیموفیلیا ایک مرضی مرض ہے, اس والے سے آگاہی اور لوگوں کو اس پہ زیادہ سے زیادہ بیدار کرنا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھانا اور اس کے علاج کے حوالے سے اقدامات اٹھانا, میں سمجھتا ہوں بڑا ایک اہم کام ہے جو دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کر رہی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے. اپنے میزبان سے کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کے